امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس کی روایتیں بہت ساری ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ منظر ہمیں نظر آتے ہیں، جو زیادہ تر کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ جو روایتیں آئی ہیں اس کو اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اب صرف امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام ہی باقی ہیں، ان کے علاوہ گلشن نبی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی ہیں۔ بیمار زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، بیمار ہوں تو کیا ہوا، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ آہ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے! بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹے سب خون کی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں، امیدیں ختم ہو چکی ہیں، مگر قربان جائیں فاطمہ زہرا کے لال پر کہ ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں، صبر و رضا کا پیکر بنے ہیں۔ خیموں میں آئے، زرہ پہنی، امامہ باندھا، ہتھیار لگائے، ذوالفقار حیدری لی اور میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری وفات پر بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آہ و بکا نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کو یہ جیب نہیں دیتا۔ ایک ایک کو تسلی دیتے ہوئے آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے۔ معصوم سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کر رکھا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام عالی مقام نے سکینہ کو گود میں لیا تو سکینہ کہہ رہی تھی ابا جان، بھیا اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، بھیا اون و محمد گئے وہ بھی واپس نہ آئے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ابا آپ مت جاؤ، میں ابا جان کہہ کر کسے پکاروں گی، مجھے آپ کے سینے پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ امام عالی مقام نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ بیٹی، سینے پر سونے کے دن ختم ہو چکے، اور یہ کہتے کہتے بی بی سکینہ کو بیویوں کے حوالے کیا اور گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں آ گئے۔ اب امام علی مقام ابن سعد کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نینوا کے سینے سے فرات بہہ رہا تھا، لیکن آج نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ پانی ہر شخص کے لیے عام ہے۔ تمام جانثار راہ حق میں قربان ہو چکے ہیں، گلشن رسول اجڑ چکا ہے، گلشن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ عباس علم بردار بھی جام شہادت پی چکے ہیں، شہزادہ قاسم بھی موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ تماموں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے امام حسین علیہ السلام نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور جواں مردی کے پیکر تھے، ان پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنا ہے۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے چمک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھیرا ہوا ہے۔ ایک اکیلا بھوکا پیاسا شیر اور روب و جمال کا یہ عالم ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر بھی دہشت سے کانپ رہا ہے۔ انفرادی جنگ بند ہو چکی تھی اور اجتماعی جنگ جاری تھی۔ آہ دیکھو کیسے اجتماعی جنگ ہے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے تو ایک طرف علی و فاطمہ کا نور نظر اکیلا اور تنہا کھڑا ہے۔ جب اجتماعی جنگ کا وقت آیا تو کوئی ساتھی باقی نہ رہا، لیکن کسی بھی دشمن میں تاب نہ تھی کہ باغ نبوت کے اس شیر کے سامنے آ کر مقابلہ کر سکے۔ دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک علی مقام کے جسم پر تلوار کا کوئی زخم نہیں ہوا۔
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کے وارث کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ تیروں کی برسات میں امام حسین علیہ السلام کا جسم چھلنی کر دیا گیا، پھر زخموں سے چور امام حسین علیہ السلام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، اماموں کو تلواروں کے نرگے میں لیا گیا، مردانہ وار جنگ کرتے کرتے آخر امام گھوڑے سے نیچے آ گئے، تلواروں اور نیزے سے بھی امام کا جسم چھلنی کر دیا گیا تھا، پیشانی پر بھی تیر لگا، آخر زندگی کا وہ آخری لمحہ آ پہنچا، شمر جسے ابلا کتا کہا گیا ہے سینے پر سوار ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سا وقت ہے؟ تو جواب ملا نماز جمعہ کا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے خدا کے حضور آخری سجدہ ادا کرنا ہے۔ شمر سینے سے ہٹنے کو تیار نہیں، آپ نے بازو کے زور سے اسے دور دھکیلا، وہ دور جا کر گرا۔ آپ نے خون آلودہ ہاتھوں سے تیمم فرمایا اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ بدبخت شمر نے اسی حالت میں سر قلم کر دیا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ ادھر روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی اور ادھر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے اطمینان پا جانے والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہوئیوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور آ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اس میں بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب آخری نماز پڑھنی تھی تو دشمنوں نے چاروں طرف سے جو ہے آپ کو گھیر لیا تھا اور نماز پڑھنے بھی نہیں دے رہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کر لڑ رہے تھے، اس کا نام ہے ذوالجناح۔ یہاں ذوالجناح نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پالے ہوئے ذوالجناح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ تھا اپنے نواسے کے لیے، تو وہ ذوالجناح جو ہے اس وقت کام آیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تیمم کر کے نماز جب شروع کی تو دشمن آپ کو نماز پڑھنے بھی نہیں دینا چاہتے، آپ پر تیر چلائے جا رہے تھے، آپ پر تلواروں کے وار کیے جا رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، لیکن وہ ذوالجناح جو ہے امام حسین علیہ السلام کے گرد چاروں طرف گول گھومتا جاتا تھا، جو بھی تیر آتا تھا اپنے جسم پر لیتا، جو بھی تلوار کا وار ہوتا تھا وہ اپنے جسم پر لیتا، لیکن امام حسین کی نماز ختم ہونے تک اس ذوالجناح نے کسی کو امام حسین تک پہنچنے نہ دی۔ جب آخری سجدہ جب آپ نے ادا کیا اور سجدہ جب لمبا سجدہ ہوا، تب جو ہے آپ کا سر قلم کیا گیا اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد پھر ذوالجناح کو کسی نے نہیں دیکھا، ذوالجناح کہاں گیا، وہ مارا گیا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ذوالجناح وہی ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر جب بھیجا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑ لی تھی اور نانا سے کہا تھا کہ نانا یہ مجھے پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس پر ایک دفعہ بیٹھے ہیں، اس پر سوار ہوئے ہیں، جس نے تحفہ بھیجا تھا، تو اس کی دل جوئی کے لیے ایک بار اس پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد آپ بھی کبھی اس پر سوار نہیں ہیں۔ کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے ذوالجناح میرے حسین کا ہے، اور اس پر امام حسین ہی سوار ہوئے۔ حضور کے بعد اگر کوئی اس پر سوار ہوا ہے تو صرف امام حسین، حضرت علی بھی اس پر سوار نہیں ہوئے۔ اس گھوڑے کو کہیں لیا جاتا تھا تو گھوڑے کی زین خالی ہوتی تھی اور لگام پکڑ کر چلنے والا اسے ساتھ میں لے جاتا۔ اس کی عمر کے بارے میں مطلب وہ گھوڑا جو ہے جنتوں سے بھیجا گیا تھا اور اس کی عمر زیادہ تھی، اور کربلا کے بعد وہ گھوڑا کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم، گھوڑا کسی کو نہیں معلوم، غائب ہو گیا ہوگا، اس کی نہ لاش ملی نہ کچھ ملا۔ اور امام حسین کو نماز پڑھنے میں جو ہے اس نے گول گھومتا جاتا تھا اور ہر آنے والا تیر، ہر آنے والی تلوار کا وار جو ہے وہ اپنے جسم پر لیتا تھا۔ یہ ذوالجناح ہے۔ اور حضرت علی کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ مرتضیز ہے۔ مرتضیز جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا نام۔ آج ہمارے حافظ صاحب نے جو سورت پڑھی تو گھوڑوں کی ہی سورت تھی، گھوڑوں کا ذکر اس سورت میں تھا کہ گھوڑے کی خاصیت ہوتی ہے کہ میدان جنگ چل رہا ہے، جنگ کا میدان جاری ہے، تلوار چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، جو جائے گا واپس آنے کی گارنٹی نہیں۔ انسانوں کی جنگ ہے، گھوڑے کا کیا کام ہے؟ وہ جانور ایسا ہے لیکن اپنے مالک کے لیے اپنی جان کو بھی جوخم پر ڈال دیتا ہے۔
کہ گھوڑے کے تو جنگ نہیں ہوتے، جنگ ہو رہے اس پر سوار ہونے والوں کی، لیکن مالک کا جہاں اشارہ ہوتا ہے گھوڑا بے دھڑک وہاں کود جاتا ہے، آنے والی تلوار تیر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس پرواہ کرتا ہے تو اپنے مالک کے حکم کی۔ گھوڑے، قرآن کے اندر جو گھوڑے کی صورت ہے اس سے ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، پرواہ کسی کرنی کی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں جو حکم دیا ہے۔ تو گھوڑے کی طرح کا صفات اپنائیں گے ہم، گھوڑے کی یہ صفات اگر اپنائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ گھوڑا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مالک کا اشارہ ہوتا ہے تو کود جاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے مالک کا حکم ہو، مالک کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، جو بھی مالک ہمارا حکم دے اللہ تبارک، اس پر جب عمل کریں گے۔ ایک صفات ہے، یہ جانور کی صفات کو اپنانے کو کہا جاتا ہے، ایک صفات جانور کی، ایک صفات کو اپنا، کیا ہم اس جانور سے بھی گئے گزرے؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا تھا، ہم تو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو نماز کو نہیں آتے ان کے لیے نصیحت ہے، وہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک گھوڑا بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ پاتے ہوئے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتا ہے، کہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے رب کے حکم کو بھلا بیٹھے۔ یہ باتیں آپ سے اس لیے کہی جاتی ہیں، کہنا تو ان لوگوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ آتے نہیں تو کیسے کہیں؟ تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا، اور یہی طریقہ چلتا آیا ہے۔ جو موجود ہوتے ہیں ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے رب کا حکم ماننا ہے، اور اس بات کو تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ اب جو نہیں آئے تو ان میں سے آپ کے کوئی دوست ہوں گے، کوئی رشتہ دار ہوگا، تو ان تک یہ بات پہنچانی ہے۔ ایک گھوڑا بھی ایک ادنا سا جانور ہو کر اپنے مالک کا حکم نہیں ٹالتا۔ ارے تم تو اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں، دیکھ ایک گھوڑا اپنے مالک کا حکم نہیں ٹال سکتا، تو اپنے رب کا حکم ٹال رہا ہے۔ تو مسلمان ہے، نماز پڑھ، تو مسلمان ہے، چہرے کو اپنی سنتوں، حضور کی سنتوں سے سجا، تو مسلمان ہے، شریعت کا پابند بن۔ دعوت دے سکتے ہیں، دعوت دینے کے لیے کچھ باتیں ملیں تو اسے لے لیا کر، اپنے جیب میں ڈال لیا کرو، اور پھر ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا کر نماز کی دعوت دیا کر، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کر۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے، آخری شہادت، ایسی روایتیں ہیں، وہ پڑھتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تنہائی میں جب پڑھتا ہوں نا میں، تو تنہائی میں بغیر روئے نہیں پڑھ سکتا، تنہائی میں بھی بغیر روئے نہیں پڑھ سکتا، ایسی روایت ہے۔ لیکن یہاں بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے تھوڑا صبر اور تحمل کے ساتھ، تاکہ بات پہنچانی ہوتی ہے آپ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔